اور اس سے یہ عقیدہ جبر وغیرہ سارے باطل ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری قسمت میں لکھ دے کہ یہ گناہ والے کام کراؤں گا ان سے اور پھر جہنم میں بھیج دے۔ آپ صاف بتائیں کہ آپ کا دل ایسے خدا سے محبت کر سکتا کہ مجھ سے زبردستی گناہ کروایا پھر آگ میں ڈال دیا، دوسری زبردستی کی؟ اس لیے ایسے ظالم اور بے رحم خدا سے آدمی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جبر کا عقیدہ بالکل الحمدللہ کے خلاف ہے۔ ایسا اچھا اور خوبیاں والا اللہ یہ زیادتی کر سکتا کہ لوگ نہیں بھی گناہ کرنے چاہتے زبردستی ان کی قسمت میں لکھ دیتا، کراتا ہے اور پھر عدالت کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور کہتا کیوں کیا؟ خود کروایا، اب ملامت کرتا اور جہنم میں بھیجتا۔ اس لیے جان چھڑانے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی، قرآن مجید سے ہی پھر استدلال کیا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کون پوچھ سکتا جو وہ چاہے کرے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تگڑے دا 100 140 گن کرنا، وہ کہتا ابھی 100 ہی ہوئے، بھائی تکڑا جو ہے بول نہیں سکتے۔ ایسی بات یہ بھی اللہ کی شان کے بالکل خلاف، الحمدللہ کی جڑ کاٹ دی۔ یہ تو زبردستی کی بات کہ ہم بیچارے بول نہیں سکتے، ہے بھائی اندھیر نگری، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یسأل عما یفعل کا معنی وہ ہے جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ چونکہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں اس لیے کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ پوچھا تو اس سے جاتا جو اچھا کرے کوئی برا بھی کرے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کام کیا غلط؟ جس نے غلط کرنا ہی نہیں اس سے مواخذہ کیا ہوگا؟ پوچھا ان سے جائے گا جو کبھی ٹھیک کرتے ہیں کبھی غلط۔ اللہ سے چونکہ غلط کام کا امکان ہی نہیں، سوال کیا کیا جائے؟ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ سر نیاز بباید نہاد و گردن نو کہ آنچے حاکم عادل کند ہما درس، سر جھکا دے اور مان کہ وہ عادل حاکم جو کرتا ہے ہر وقت وہ عدل ہی ہوتا، وہ غلط کام کرتا ہی کبھی نہیں۔ یہ الحمدللہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اگر دل میں یہ ایمان یقین بیٹھ جائے تو جیسے دریا کے کنارے سدا بہار پودا اگا ہوتا، کبھی اس کو خشک سالی کا وہ کملاتا ہی نہیں۔ کیوں اللہ کے بارے میں شکایت پیدا ہوگی؟ شکایت تو پیدا ہو اگر وہ الحمدللہ کا مالک نہ ہو، اس میں خوبیاں نہ ہو، کوئی عیب ہو، پھر شکایت پیدا ہو۔ جب تو نے اقرار کر لیا، کنفیس کر لیا، اعلان کر لیا، پھر نہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، وہ تو خوبیوں کا مالک، یہ علم ہے۔ اس کے بعد زبان ہے پھر کہ زبان سے بھی ہم یہ کلمہ بار بار دہراتے رہے، اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث میں بہت زور الحمدللہ پر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو، اللہ نے بہت بڑا انعام کسی بندے پر کیا، وہ اتنا ہی مقابلے میں کہہ دے الحمدللہ، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب تیری مہربانی ہے، اس نعمت کا حق ادا ہو گیا۔ بالکل اس نے یہ مقابلے میں کیا دے سکتا تھا؟ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، جو کچھ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اس نے کیا ہے جو مقابلے میں پیش کرنا؟ یہ اقرار ہی کر لے کہ تو دیتا، تیرا فضل و کرم ہے، تیری مہربانی ہے، جو کچھ ہوا فضل سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بس یہ اقرار۔ تو زبان سے پہلے دل نے مانا کہ خوبیوں والا، پھر زبان جیسے جام لبریز ہوتا نا بھرا ہوا پیالہ، وہ خود ہی چھلکتا، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ الحمدللہ کہو، نہیں، وہ سواری پر بیٹھا اس نے کہا میرے لیے اسکوٹر گھر سے نکلتے تیار کھڑا، یہ کار کھڑی ہے، یہ گھوڑا ہے کہ کاٹھی اس پر ڈالی ہے، یہ سارے کچھ نے سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، ہمارے بس میں تھا کہ یہ گھوڑے پیدا کر رہے تھے، یہ اونٹ، یہ سارے اس نے اپنی مہربانی سے بنا دیے کہ بیچارے نے دور دراز کے سفر کرنے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، ہر پیالہ پانی کا آ گیا۔ اس نے کہا اگر یہ پانی کا اللہ تعالیٰ دو گیسیں نہ ملاتا زہریلی اور یہ زندگی بخش نہ ہوتا یہ مائع، کس طرح زندہ رہ سکتے؟ روزے کی عالم میں تھوڑی دیر امتحان ہوتا، جان پر بن جاتی، تو یہ ساری نعمتیں خود بخود پھر بھرے ہوئے جام کی طرح چھلکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بار بار یہ کہتا۔ اور پھر جو ہے شکر، ہم کا ایک معنی شکر بھی ہے کہ پھر ان نعمتوں کی قدر کرو جو اس نے دی ہیں، صرف یہ نہ بات رہ جائے کہ وہ خوبیوں والا باقی سارے اس کے نام ہے، بعد میں اپنی مرضی سے اس کو برتو، یہ بھی اس خدا کی ناشکری اور اس کے ساتھ بغاوت ہوگی کہ چیزیں اس نے دی ہیں، تمہارا اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، مگر تم اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر۔ یہی بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نصیحت کریں جو چھوٹی سی، تو فرمایا معاویہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی نافرمانی میں تو صرف نہ کیا جائے، اگر ان سے اچھے کام نہیں کر سکتے، اس کی دی ہوئی چیز اس کے خلاف، اس کے دشمن شیطان کو خوش کرنے کے لیے برتی جائے، اس سے بڑا ظلم بھی کو ہو سکتا۔
اور اسلائی صاحب مرحوم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی شخص رحم کھا کر اپنے دوست کو پسٹل دیتا کہ بھائی کوئی دشمن آیا تو اپنا بچاؤ کر لینا، وہ حرامی خبیث نمک حرام رات کو اٹھتا جا کر اس کے بچے دینے والے کو جو مار دیتا اس پسٹل سے، اس سے بڑھ کر کوئی نمک حرامی ہو سکتی کہ جو حفاظت کے لیے آرا دیا تھا اس کے بچے مار دیے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اس کے ہی خلاف اس کی دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال کی، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شکر النعم اجتناب المحارم، الحمدللہ جب کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ جب ہم نے مانا کہ سب کچھ تیری طرف سے اور تیرا ہے تو ہم اس کو برتیں گے بھی اس طرح جس طرح تو خوش ہوگا، ڈرا نہیں ان میں سے کسی چیز۔ تو نعمتوں کا شکر ہے کہ حرام چیزوں سے پھر پرہیز کیا جائے، زبان ملی ہے کبھی غلط استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو نیک مشورے دیں، صحیح بات کریں، عدالت میں جھوٹ نہ بولیں، گواہی جھوٹی نہ دیں، کبھی بددیانتی نہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، جو نعمت ملی ہے اس کو اچھے مصرف میں استعمال کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ جو دین میں اتنا آسان کرنا کہ بار بار دہرایا گیا، اس میں کتنے دفتر بھر دیے کہ پہلے اپنے علم کو صاف کر لو، بالکل اس میں جتنی ملاوٹ ہوئی نا تطہیر کرو، ذہنی تطہیر، دماغ میں سے ساری وہ چیزیں چھانٹ کر باہر نکال دو جس کا آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ پر عیب نکلتا ہے، وہ مسئلہ جس کا آخری انجام یہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ میں ہر خرابی کی بات نکلا، نہیں وہ غلط ہوگا، اللہ میں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی خرابی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کمالات کا مجموعہ ہے، خوبیاں خوبیاں، اور دوسری بات پھر زبان سے بھی اس کی تعریفیں کرتے رہو، ثنا، دوسرا معنی حمد کا ثنا، تعریف کرو، اور تیسرا معنی شکر کہ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اسی طرح برتو جس طرح وہ پسند کرتا، اس کی رضا کے مطابق کرو۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں کے آغاز میں کہی، یہاں بھی کہی کہ الحمدللہ اللہ یہ اس لائق ہے کہ آدمی اس کے کمالات کا اعتراف کرے، زبان سے اس کی ثنا کرے، اور عمل سے اس کی نعمتوں کو صحیح مصرف میں استعمال، شکر ادا کرے۔